السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ مسواک کرنے سے کبھی منہ کی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد پانی مت پیا کریں تاکہ آپ دیر تک جوان رہیں۔ کھانے سے قبل پھل کھانے سے زندگی بھر بدن کمزور نہیں ہوتا اور جوان نظر آتا ہے۔ ہفتے میں ایک روزہ ضرور رکھ لیا کریں، اس سے نظام انتظام بہتر رہے گا اور جوڑوں کے درد کا مسئلہ ختم ہوگا۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ جب رات کے وقت سونے لگو تو نیم گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ کھانے کے بعد سونف چھک لینے سے بینائی تیز ترین ہو جاتی ہے۔ روزانہ گندم کی روٹی استعمال کرنے والے کا معدہ مضبوط رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کو دور بھگانا ہے تو ادرک کھا لیا کریں۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نظر نہیں آئے گی جو سوتے وقت کھجور اور بادام دودھ میں شامل کر کے پی لیا کرے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر حال کے اندر اپنے رب کا شکر ادا ضرور کیا کریں۔ چند کام جو گھر تباہ برباد کر دیتے ہیں، رات کے وقت گھر یا دکان پر جھاڑو وغیرہ لگانا، کسی ٹوٹی ہوئی برتن میں کھانا پینا، اپنے بالوں میں ٹوٹی ہوئی کنگھی کرنا۔ ملتانی مٹی چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جاتی ہیں۔ انگور خون کے نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ مہمان گھر میں آ جائے تو ان کو اندھیرے میں مت بٹھائیں ورنہ گھر سے برکت اٹھ جائے گی۔ جگر کی بیماری کا مسئلہ ہو تو چہرے کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے۔ صبح کے وقت دہی کھانے سے یادداشت اچھی ہوگی۔ منہ کے جالے دور کرنے کے لیے خشک دھنیا چوس لیا کریں۔ سر پر ہلکا گرم کر کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ پر سکون اور عقل بڑھ جاتی ہے۔ چنے کی دال پیس کر چہرے پر لیپ کرنے دانے ختم ہو جائیں گے۔ نمک کے زیادہ استعمال سے بدن پر الرجی ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو اور ناظرینو، اگر صبح کے وقت چہرے پر دھوتے وقت پانی میں لیمون کے چند قطرے ملا دے جائیں تو چہرہ نرم، ملائم اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت نیم گرم شہد تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی جھریوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ اگر پیٹ کا درد کا مسئلہ ہو تو دودھ مت پیو اور دودھ سے بنی چیزیں استعمال نہ کرو۔ حاملہ عورتیں روزانہ اپنے ہاتھوں سے پرندوں کے لیے پانی رکھا کریں۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹنڈے کھانے سے معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورت کو چاہیے کہ بچہ سفید رنگ کا ہو تو انار کا جوس پیا کرے۔ گھر میں بطخ پالو، نحوست نہیں آئے گی۔ جو حضرات موٹے ہوں یا وزن کی زیادتی ہو وہ کھانے کے بعد پانی استعمال نہ کریں، وزن میں کم ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر پانی پینے والے انسان کے بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین گرام، جن لوگوں کو بھول جانے کا مسئلہ ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ کھائیں۔ چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تمام نسخے آپ کے لیے مفید ہیں۔ چہرے کو ہلکا سا گیلا کر کے پٹکڑی سے مساج کریں۔
چہرے کے دانے اور داغ ختم ہو جائیں گے۔ گنا ہضم کے لیے بہترین شے ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ بدن پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگے ہیں تو ہفتے میں 2 مرتبہ مچھلی استعمال کریں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم پیدا ہو سکتی ہے۔ باجا عورت کو بارش والا پانی پلا دیں، بے حد فائدہ ہوگا۔ جھوٹے قسم کھانے والے انسان کے گھر میں ویرانی آ جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کا گاجر کے جوس کا گلاس لیا کرے، فائدہ دے گا۔ کھانے سے قبل صرف 2 کام کر لیں، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ بسم اللہ شریف پڑھو اور آدھا گلاس پانی کا لازمی پی لو۔ جو دمے کا مریض ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ ہلدی آنکھوں کی نظر کے لیے بہترین ہے۔ زیادہ اجوائن بھی استعمال کرنے سے جگر کی بیماری ہونے کا خدشہ ہے۔ موٹی عورت ناف میں لیمون کا رس ڈال لیا کرے، 1 ہفتے میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گنے کا جوس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ نہار منہ دودھ ملا شہد پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ رات کو بال باندھے کر سونے سے بالوں پر پریشر بڑھتا ہے، جس سے بالوں کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کے قد بڑھا دیتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ اختیار کرو۔ بات کرتے وقت آپ کا لہجہ ابلے چاولوں کے پانی سے 4 دن منہ دھو لو، چہرے کی ساری رنگ دودھ جیسی سفید ہو جائے گی اور جھریاں اور چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ نہانے سے قبل اگر پیشاب آ جائے تو جان لو آپ کے مثانے میں گرمی اور آپ کا معدہ کمزور ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ صبح نہار منہ نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہار منہ روزانہ دہی استعمال کرنے سے آپ کا معدہ جلدی کام کرنے لگے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے اور پیٹ کی تیزابیت کو دور کرتا ہے۔ اگر موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو روٹی دودھ میں بھگا دو اور صبح کے وقت کھا لو، موٹے ہو جاؤ گے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ منہ کی چکنائی کو ختم کرنے کے لیے ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے منہ دھو لو۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلوویرا کا تیل روزانہ استعمال کریں۔ اگر وہم کی بیماری کو دور بھگانا ہے تو گھر میں روزانہ سبزیاں کھایا کریں۔ جو لوگ موٹے ہوں وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں۔ انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن کم ہو جائے گا۔ بغیر چینی کے چائے پیو، دماغ تیز ہو جائے گا۔ کھیرے کا استعمال روزانہ کرنے سے چہرے پر رونق رہتی ہے۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے جراثیم ہوتے ہیں تو کینسر کا سبب بنتی ہے۔ ہفتے بعد بکری کے پائے کھا لینے سے آپ کے جسم میں طاقت قائم رہے گی۔ جی ناظرین، گھر میں فرشتوں کی آمد ہمارے گھروں میں اختلافات، لڑائی، بد اخلاق، غصہ، ایک دوسرے کا دل توڑنا وغیرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے گھریلو مشکلات کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا نہیں رہتا۔ اگر کسی کے گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہے وہ گھر بہشت رہتا ہے۔ اب اپنے گھروں میں کیا کیا جائے کہ فرشتے ہمارے گھروں میں رہیں، اور کن چیزوں سے پرہیز کیے جائے تاکہ کہیں فرشتے چلے نہ جائیں؟
نمبر 1، حدیث قصہ کی زیارت تلاوت کیجیے۔ کوشش کریں اول وقت میں نماز ادا کریں، نماز قضا نہ کریں، اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ کوئی نجس چیز گھر میں نہ رکھیں، سارا گھر پاک رہنا چاہیے۔ جس گھر میں چیخو پکار یا بلند آوازوں میں بات کی جاتی ہے، اس گھر سے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، گھر میں برے الفاظ استعمال نہ کریں۔ گالیاں، جھوٹ، غیبت اور توہین وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ کوشش کریں کہ گھر میں اپنی آنکھوں، کان اور پیٹ کو حرام سے بچائیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، چاہے گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر میں نے پڑھا کہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا جائے تو گھر میں برکت آ جاتی ہے اور اتنا وسیع رزق ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔